پھر آیت نمبر ہے 91 اور سورہ مریم ہماری جا رہی ہے. پھر کہا گیا کہ لوگ اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ کی یہ شان کب ہو سکتی ہے کہ اپنے لیے کہ بیٹا بنائے؟ آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کے آگے بندگی کا سر جھکائے، حاضر ہو. اس نے انہیں گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کی ہستی گن رکھی ہے. قیامت کے دن سب اس کے حضور تنہا آ کر کھڑے ہو جائیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عملوں میں لگ گئے، یہ یقین ہے کہ خدائے رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. اس غرض سے ہم نے قرآن تیری زبان میں اتار کر آسان کر دیا کہ تو متقی انسانوں کو خوشخبری دے، اور جو گروہ سچائی کے مقابلے میں اڑ جانے والا ہے اسے خبردار کر دے. بڑی پیاری حدیث سنیں کہ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مولا کی مرضی کا طالب ہو جاتا ہے نا، کہ اے اللہ میں تیری مرضی میں خوش ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد النبی، تو جو دین اسلام کی میرے اوپر مولا کا یعنی کہ میری مرضی کا طالب ہو جاتا ہے تو اس کے خوشی کے کاموں میں اور مشغول رہتا ہے کہ میں اللہ کے ایسے کام کروں کہ اللہ خوش ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی وہ اسی کاموں میں لگا رہتا ہے کہ میرا رب میرے سے خوش ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے فرماتا ہے کہ فلاں میرا بندہ ہے جو اس کام میں لگا رہتا ہے کہ میں اپنے رب کو جو ہے نا خوش کر لوں. تو میں نے اس پر نا اپنی رحمتیں اتارنا شروع کر دی. میں نے اس پہ چاروں طرف رحمتیں اتار دی ہیں. پھر وہ جو جبرائیل جس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نا، وہ آگے ندا کر دیتا ہے کہ سنو فلاں بن فلاں بندہ ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل کرنا شروع کر دی ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. وہ فرشتے جب سنتے ہیں تو اگلے فرشتوں کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتوں آسمان پر اس بندے کے نام کا چرچا ہونے لگ جاتا ہے اور اس کے لیے ندا جانے لگ جاتی ہے کہ فلاں بندہ اور گونجنے لگ جاتی ہیں آوازیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 98، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کے دور گزر چکے ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. اور کیا ان میں سے کسی کی ہستی بھی اب تم محسوس کرتے ہو؟ کیا ان کی بھنک بھی سنائی دیتی ہے؟ اللہ اکبر. سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے تجھ پر قرآن کریم اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو رنج و محنت میں پڑے. وہ تو اس لیے نازل ہوا کہ جو دل ڈرنے والا ہے اس کے لیے نصیحت ہو. یہ قرآن کریم اس ہستی کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین پیدا کی اور بلندی کے آسمان الرحمان کے تخت پر متمکن ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، جو کچھ مٹی کے نیچے ہے، سب اس کے لیے ہے اور اسی کا ہے. اگر تم پکار کے بعد کہو بلا شبہ وہ تو بیدوں کا جاننے والا ہے، زیادہ سے زیادہ چھپے بیدوں کا بھی. اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، وہی ہے، کوئی معبود نہیں مگر صرف وہی، اس کے لیے حسن و خوبی کے نام ہے. اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہل اتاک حدیث موسیٰ کی حکایت ذرا انہیں سنائیں. جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، میں چاہتا ہوں ممکن ہے تمہارے لیے ایک انگارہ لے آؤں یا الاؤ پر کوئی راہ دکھانے والا ہی مل جائے. پھر جب وہاں پہنچے تو اس وقت پکارا گیا کہ اے موسیٰ. ایک آواز اٹھی کہ اے موسیٰ، میں ہوں پروردگار تیرا، بس اپنی جوتی اتار دے، تو طوبیٰ کی مقدس وادی میں ہے اور دیکھ میں نے تجھے چن لیا ہے، بس جو کچھ وہی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن. میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کر اور میرے ہی یاد کے لیے نماز قائم کر. بلا شبہ وقت آنے والا ہے، میں نے اسے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ جس شخص کی جیسی کچھ کوشش ہو اس کے مطابق بدلا دوں. بس دیکھ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس وقت کے ظہور پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور اپنی خواہش کے بندے ہیں، وہ تجھے بھی روک دیں اور نتیجہ نکلے کہ تباہ ہو جائے. اور اے موسیٰ علیہ السلام، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میری لاٹھی ہے، چلنے میں اس کا سہارا لیتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، میرے لیے اس میں بھی فائدے ہیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتا لاٹھی ہے، بات ختم. لیکن اگلی باتیں بتانے لگ گئے. یہ سادگی ہے، یہ اللہ کے بندوں کی نا سادگی ہے. وہ بات کرتے ہیں سیدھی تو سیدھی کرتے ہی جاتے ہیں، کوئی بل فریب نہیں رکھتے، اندر کی بات بھی اپنی بتا دیتے ہیں. وہ دوسرا سننے والا چاہے اس کا مذاق اڑائے لیکن وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، سیدھے بندے ہیں، کیونکہ اللہ کو سیدھے اور سیدھی بات بہت پسند ہے. تو انہوں نے کہا یہ کام میں مولا اس سے میں لیتا ہوں. تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ اسے ڈال دے. موسیٰ نے ڈال دیا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے. حکم ہوا اسے پکڑ لے، خوف نہ کھا، ہم اسے پھر اس کی اصل حالت کر دیتے ہیں اور اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں رکھ اور پھر نکال، بغیر اس کے کہ کسی طرح کا عیب ہو چمکتا ہوا نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہوئی، اس لیے کہ آئندہ تجھے اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں دکھائیں ہم. اے موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کی طرف جا، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ پھر کھول دے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میری بات لوگوں میں اتر جائے. دیکھیے زبان پہ گرہ یہی ہوتی ہے نا کہ آپ اپنی کسی کو بات نہ سمجھا سکیں، آپ کے پاس الفاظ کا نالج کم ہو. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ میرا بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا بولتا ہے، یعنی جب وہ بات کرتا ہے تو لوگ سنتے ہیں. یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ یہ سارا قصہ اسرائیلی ہے کہ انہوں نے ایک کوئلہ پکڑ لیا تھا اور وہ اپنے منہ پہ رکھ لیا، وہ چاہتے تو ہیرے پکڑ لیتے اور پھر فرعون نے انہیں مار دینا تھا. یہ سب اسرائیلی کہانیاں ہیں. اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فالٹڈ نہیں کرتا، انہیں تو بڑی خوبیاں دی ہوتی ہیں. یہ ہے وہ زبان کی گرہ جو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری زبان پہ کوئلہ رکھا گیا ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ میں قرآن پڑھانے لگی ہوں، میری زبان کی گرہ کھول دے، مجھے کچھ سمجھا دے کہ میں صحیح سمجھا سکوں لوگوں کو.
اس کے بعد ہے کہ میری زبان کی گرہ کھول دے, میری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. میرے گھر والوں میں سے میرے لیے ایک وزیر بنا دے اللہ, ہاں ہارون کو جو میرا بھائی ہے, اس کی وجہ سے میری قوت مضبوط ہو جائے, وہ میرے کام میں میرا شریک ہو, ہم تیری پاکیزگی اور بڑائی کا بکثرت اعلان کریں اور تیری یاد میں زیادہ سے زیادہ لگے رہیں. بلا شبہ تو ہمارا حال دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پر کوئی بھائی ایک بڑا باہر جا کے جاب کرے نا کسی ملک میں اور بڑا اچھا پیسہ کمائے, یہاں اپنے دوسرے بھائی کو کہے گا کچھ نہیں, یہاں تو دھکے ہیں کہ کہیں یہ نہ آ جائے, اب میں ہی ترقی کروں. اب تو لوگوں میں خیر شعور بہت آ گیا نا کہ دنیا ایک ہی ہو گئی ہے اس نیٹ کی وجہ سے, ورنہ ایسا ہی تھا جب کوئی باہر جاتا تھا نا تو وہ اپنے رشتہ داروں کو بتاتا ہی نہیں تھا اور بلاتا ہی نہیں تھا کہ بھائی کیوں بلاؤں, کوئی اللہ والے بلاتے تھے. اس آج کے دور میں زیادہ تر ایسے ہی ہے نا کہ بھائی بھائی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, اگر ایک امیر ہے وہ کہتا ہے دوسرا نہ کہیں ہو جائے, وہ اس طرح ہی رہے, میرا ہی محتاج رہے. یہ دیکھیں ذرا اللہ نے سکھائی بات کہ دیکھو اتنے بڑے موقع پہ کہ اللہ نے انہیں اپنا پیغمبر بنا لیا, سب سے بڑا رتبہ دے دیا. انہوں نے کہا میرا بھائی, اور 10 سال ہو گئے ہیں بھائی سے ملے ہوئے, ابھی تک نہیں ملے, جا رہے ہیں راستے میں ہیں. تو فوراً کہا کہ میرا بھائی بھی, اللہ نے کہا جاؤ ہم نے تیرے بھائی کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھائی کو بھی جانتے تھے کہ وہ ایک اچھا بندہ ہے. اللہ اکبر, بلا شبہ تمہارا حال دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حال دیکھ رہا ہے. اور آیت نمبر ہے 36, ارشاد ہوا ہے موسیٰ تیری درخواست منظور ہوئی, ہم تو اس پر پہلے بھی ایک مرتبہ احسان کر چکے ہیں. اس وقت جب ہم نے تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی, ہم نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے, دریا اس کو کنارے پر دھکیل دے گا, پھر اسے وہ اٹھا لے گا جو میرا دشمن ہے نیز اس کا بھی دشمن ہے. اور ہم نے اپنے فضل خاص سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا تھا, اور یہ اس لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ تمہاری نگرانی میں پرورش پائے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود موسیٰ کو ان کے بچپن کا قصہ سنا رہے ہیں, ان کی پیدائش کا خود قصہ. موسیٰ ہم نے اس وقت بھی تیرے پہ رحم کیا تھا جب تو پیدا ہوا تھا, میں وہ تیرا رب ہوں, ورنہ تو سارے بچے وہ لے جاتے تھے اور ذبح کر دیتے تھے, اور ہم نے کہا یہ بچہ ہم تیرے گھر میں پالے گے. اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے, اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ وہی بے نیاز ہے. اس کے بعد ہے تیری بہن جب وہاں چلتی ہوئی پہنچی تو اس نے کہا میں تمہیں ایک ایسی شخصیت بتلا دوں جو اسے پالے اور پالے پوسے, اور اس طرح ہم نے پھر تجھے تیری ماں کی گود میں لٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غمگین نہ ہو. پھر تمہیں ایک آدمی مار ڈالا, ہم نے تجھے اس معاملہ کے غم سے بھی نجات دی اور تجھ پر ہر طرح کی حالتوں میں ڈال کر آزمایا. پھر تو کئی برس تک مدین کے لوگوں سے رہا, بالآخر تو اے موسیٰ اندازے پر پورا اتر آیا. دیکھیں اللہ نے ان کی ساری نا, یہ ہوتا ہے غائب بھائی, کسی پیر فقیر کے پاس جاؤ نا تو پوچھو ان سے کہ میرا بچپن کیسا گزرا, اور پوچھو ان سے کہ میرے پیچھے ماں باپ کیسے تھے, میرے بہن بھائی کیسے تھے, یہ حالانکہ گزر چکا ہے, نہیں بتا سکتا. پھر اب میرا آگے کیا بنے گا. دیکھیں اللہ نے رب نا ساری ان کی ہسٹری سنا دی, کہ اس لیے آئے تھے نا شعیب علیہ السلام کے پاس, ایک بندہ قتل کر رہے تھے. اب انہیں ایک تو پتا ہے کہ میرا رب ہے, رب نے یہ بھی بتا دیا کہ غائب کی ساری باتیں جو ہونی ہیں جو ہو چکی ہیں وہ سب مجھے پتا, اور میں نے تجھے اپنے لیے بنایا اور تیار کیا, یعنی اپنا نبی رسول بنایا. اب تم اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ اور میری یاد میں کوتاہی نہ کرو. ہاں تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ, وہ سرکشی میں بہت ہی بڑھ چکا ہے. پھر جب اس کے پاس پہنچو تو نرمی سے بات کرنا. دیکھیں پہلی بات کیا کہی ہے, سرکشی میں بڑھ چکا ہے. دوسری بات کیا کہی ہے, نرمی سے بات کرنا. یعنی ایک جو اللہ کا بندہ یا بندی ہے نا وہ غصے میں نہ آئے, غصہ حرام ہے. آپ سے جس طرح کے بھی معاملات ہو جائے نا آپ ریلیکس ہی رہیں, اللہ کو یاد کریں کہ بھائی میں نے سکون سے بات کرنی ہے. ایک قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا وہ بھی ہر وقت ہی غصے میں آتا رہے تو پھر کیا انسان کر سکتا ہے. یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. دونوں نے عرض کی پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ فرعون ہماری مخالفت میں جلدی نہ کرے یا سرکشی سے پیش نہ آئے. ارشاد ہوا کچھ اندیشہ نہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں سب کچھ جانتا ہوں, سب کچھ دیکھتا ہوں. یہ جو لکھا ہوا ہے نا لائنا فقولا لہو قولا لائنا, تو یہ میری جو ہے وہ ایک چھوٹی نازلہ, اس نے اپنی بیٹی کا نام لائنا رکھا ہے کہ نرمی سے بات کرو. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم لوگ نام بھی رکھ سکتے ہیں, بڑا پیارا نام ہے. اس کے بعد ہے پھر 45 یہ بھی ہو گئی ہے, ہم 47 پڑھتے ہیں. تم اس یعنی فرعون کے پاس جاؤ اور کہو ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں, بس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ رخصت کر دے اور ان میں سختی نہ کر. ہم تیرے پروردگار کی نشانی بس صورت لاٹھی لے کر تیرے پاس آئے ہیں, اس پر سلامتی ہو جو سیدھی راہ اختیار کرے. جو کوئی جھٹلائے اور سرتابی کرے تو ہم پر وہی اتر چکی ہے کہ ہم اس کے لیے عذاب کا پیام دے دیں. فرعون نے پوچھا اگر ایسا ہی ہے تو بتلاؤ اے موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے. موسیٰ نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی پھر اس پر راہ کھول دی. فرعون نے کہا پھر ان کا کیا حال ہوا جو پچھلے زمانوں میں گزرے ہیں. موسیٰ نے کہا کہ اس بات کا علم میرے پروردگار کے پاس نوشتہ میں ہے. میرا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ کھویا جائے یا بھول میں پڑ جائے. وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین بچھونے کی طرح بچھا دی اور تمہاری نقل و حرکت کے لیے اس میں راہیں نکال دی ہیں. آسمان سے پانی برسایا, اس کی آبپاشی سے تمہارے لیے ہم نے ہر طرح کی نباتات اور جوڑے پیدا کر دیے. خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ. اس بات میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ کہانی سنائی تھی نا موسیٰ کو کہ موسیٰ تم یہ تھے اور شعیب علیہ السلام کے بعد اس لیے آئے کہ تم نے قتل کیا, پھر تمہاری ماں کی اسٹوری سنا دی, ساری پیدا ہونے کی سنا دی. تو دیکھیں کیوں, تاکہ جا کے فرعون سے کانفیڈنس سے بات کرے کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے, وہ پچھلی کہانیاں بھی جانتا ہے, وہ اگلی کہانیاں بھی جانتا ہے. اللہ نے اپنا بندہ خود دیکھے تیار کیا, اس کی ٹریننگ کی اللہ نے, اور جس کی اللہ کو ٹریننگ کرے بتائیں وہ بندہ کیا ہوگا.
سبحان اللہ. خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ, اس میں بھی عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. آیت نمبر 55, اس نے اس زمین سے تمہیں پیدا کیا, اسی میں لوٹاتا ہے, پھر اسی سے دوسری مرتبہ تمہیں اٹھایا جائے گا. اور ہم نے فرعون کو نشانیاں دکھائیں مگر اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. اس نے کہا موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ فرعون نے کہا اچھا ہم بھی اس طرح کے جادو کا کرتب تجھے لا کر دکھائیں گے اور ہمارے اور اپنے درمیان ایک دن مقرر کر لے, نہ تو ہم اس میں مقررہ دن سے پھریں نہ تو, دونوں جگہ برابر ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے حواریوں سے کہا جشن کا دن تمہارے لیے مقرر ہوا, دن چڑھے لوگ اکٹھے ہو گئے. پھر فرعون نے ان سے رخ پھیرا, اپنے تمام داؤ جمع کیے, پھر نمودار ہوا. موسیٰ نے کہا افسوس تم پر, دیکھو اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ, ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھاڑ دے. دیکھیں مقابلے سے پہلے کیا کیا, تقریر کی ایک چھوٹی سی, اللہ کا تعارف کروایا پہلے, یہ نہیں کہ چپ کر کے کھڑے رہے. انہوں نے کہا جس کسی نے جھوٹی بات بنائی وہ ضرور نامراد ہوا. کہ سن کر لوگ آپس میں رد و قد کرنے لگ گئے یہ, اور لوگوں کی آپس میں پوشیدہ سرگوشیاں شروع ہو گئی. دیکھیں نا جب انہوں نے تقریر کی اسی وقت ہی وہ حواری جو تھے نا, اثر تھوڑا ہو گیا کہ یہ ہمیں اللہ کے خلاف بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی اللہ کے خلاف بات کی تو. اس لیے جب انہوں نے اللہ کی نشانی دیکھی تو فوراً سجدے میں پڑ گئے. پھر بولے یہ دونوں بھائی ضرور جادوگر ہیں, یہ چاہتی ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور پھر تمہاری شرف و عظمت کے مالک ہو جائیں. بس اپنے سارے داؤ جمع کرو اور پرا باندھ کر ڈٹ جاؤ. جو آج بازی لے گیا وہی کامیاب ہوا. جادوگروں نے کہا موسیٰ یا تم پہلے اپنی لاٹھی پھینکو یا ہماری ہی طرف سے پہلو, اس کی وضاحت ذرا کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پھینکو. چنانچہ انہوں نے اپنا کرتب دکھایا. اچانک موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے ایسا دکھائی دیا کہ ان کی رسیاں اور لاٹیاں دوڑ رہی ہیں. موسیٰ نے اپنے اندر ہراس محسوس کیا. دیکھیں اللہ نے کہا کہ موسیٰ نے بھی اپنے اندر ہراس محسوس کیا, ڈر گئے. یعنی اللہ کا ساتھ نہ ہونا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, چاہے کوئی پیغمبر ہو چاہے کوئی ہو. اللہ کی رحمت ہے, فضل ہے تو سب کچھ. اب وہ اتنی ساری لاٹیاں ڈھیر پہاڑ کی طرح انہوں نے بنا رہی تھی اور وہ سب اپنے جادو سے ایسے نہیں ساری ہل رہی تھی. اور اس کو کہتی ہیں لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دینا. اب بس ان کو یہ فن آتا تھا. اب یہ موسیٰ بھی حیران ہو گئے اور ڈر گئے. ہم نے کہا اندیشہ نہ کر, تو ہی غالب رہے گا. تیرے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے فوراً پھینک دے, وہ جادوگروں کی تمام بناوٹیں نگل جائے گی. انہوں نے کہا جو کچھ بنایا محض جادوگروں کا فریب ہے اور جادوگر کسی راستے سے آئیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیں اس وقت بندہ اتنا پزل ہوتا ہے جب وقت کوئی آ جاتا ہے برا کہ اللہ نہ ساتھ دے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا یا پھر کوئی غلط بات ہی کر جائے. اب وہ لاٹھی کا حکم دے چکے ہیں اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھا چکے ہیں. آتے ہی پہلے کہا تھا موسیٰ لاٹھی پھینک, وہ سانپ بن گئی. اس وقت بھی انہوں نے اٹھائی, پریکٹیکلی دکھا دیا اللہ نے کہ میں بندے کو ٹرینڈ کر دوں. پھر بھی وہاں گئے ہیں تو انہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ لاٹھی پھینکنی. تو یہ انسان ہے, بے بس ہے. تو اللہ نے کہا لاٹھی پھینکو جو تمہارے ہاتھ میں ہے, جو تمہیں ٹرینڈ بھی کیا تھا میں نے. اللہ اکبر. چنانچہ تمام جادوگر بے اختیار, وہ پھر کیا ہوا کہ تیرے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے فوراً پھینک دے, وہ جادوگروں کی تمام بناوٹیں نگل جائیں گی. اور انہوں نے جو کچھ بنایا محض جادوگروں کا فریب ہے اور جادوگر کسی راستے سے آئے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ یہ اب جو ہے وہ AI, یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ بن گیا ہے, اس میں ساری نقلی بندے نقلی چیزیں وہ کبھی تمہارے سامنے آ سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں. بس یہ یہی ہے, دیکھ لو, کوئی ایسی بات نہیں ہے ان سے ڈرنے کی. تو اسی طرح یہ جادو بھی ایسی چیزیں ہیں. 70 آیت ہے. چنانچہ تمام جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور پکارے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لائے. فرعون نے اپنے ہی مدعو کیے ہوئے ساحروں سے کہا تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو؟ ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں, میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا اور کھجوروں کے تنوں پر سولی دوں گا. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم دونوں میں کون سخت عذاب دینے والا ہے اور کس کا عذاب دیر پا ہے. انہوں نے کہا ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ جو روشن دلیلیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لیں. تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر. تو زیادہ سے زیادہ جو کر سکتا ہے وہ یہی ہے نا کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے. ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے کہ ہماری خطائیں بخش دے, خصوصاً جادوگری کی خطا جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا. اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. کچھ شک نہیں کہ جو شخص اپنے پروردگار کے حضور مجرم ہو کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے دوزخ ہوگی, نہ تو اس میں وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. اور جو کوئی اس کے حضور مومن ہو کر حاضر ہوگا اور اس کے کام بھی اچھے رہے ہوں گے تو یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑے بڑے درجے ہوں گے, ہمیشگی کے گلزار جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ ہے بدلہ جو پاک ہے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجی تھی کہ میرے بندوں کو رات کے وقت نکال لے جا, پھر سمندر میں ان کے گزرنے کے لیے خشکی کی پایاب راہ نکال لے. نہ تو تعاقب کرنے والوں سے اندیشہ ہوگا اور نہ کسی کا خطرہ ہوگا. پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کیا. پس پانی کا ریلا جیسا کچھ اس پر چھانے والا تھا چھا گیا اور فرعون نے اپنی قوم پر راہ گم کر دی, انہیں سیدھی راہ نہیں دکھائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل میں نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات بخشی, تم سے وعدہ کیا جو کوہ طور کی داہنی جانب ظہور میں آیا تھا اور تمہارے لیے من و سلوہ مہیا کیا تھا. بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ یہ پاک غذا مہیا کر دی گئی ہے, شوق سے کھاؤ, مگر اس بارے میں سرکشی نہ کرو گے تو میرا غضب نازل ہو جائے گا, اور جس پر میرا غضب نازل ہوا تو بس وہ ہلاک ہو گیا. اور جو کہ توبہ کرے ایمان لائے نیک عمل ہو تو میں یقیناً اس کے لیے بڑا ہی اجر بخشنے والا ہوں. اے موسیٰ کس بات نے تجھے جلدی پر ابھارا اور تو قوم کے پیچھے چھوڑایا؟ عرض کیا وہ مجھ سے دور نہیں, میرے نقش قدم پر ہے. اے پروردگار میں نے تیرے حضور آنے میں جلدی کی کہ تو خوش ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں نماز کو نا بہترین وقت ہے پہلے وقت میں پڑھ دو.
جب اذان ہونا سب سے بہترین وقت ہے کہ آپ پڑھ دو، لیکن جب تک ٹائم ہے اذان کا نماز کا آپ تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی دیر سویر ہو جائے تو، لیکن پہلے وقت میں کرو کہ نماز وہ زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اللہ کی طرف جلدی جلدی گئے اپنے رب کے ملنے کے شوق میں کہ ہمیں بھی جائے نماز پہ جلدی جلدی جانا چاہیے، لیکن اس کے بعد جب جائے نماز پہ کھڑے ہو جائے نا تو پھر سکون میں آ جاؤ، پھر جلدی نہ پڑھو، آنا جلدی ہے پڑھنی جلدی نہیں ہے، آرام سکون سے عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو جو تمہیں سمجھ آ رہا ہو کہ میں کیا ذکر کر رہی ہوں، اس طرح کرو۔ انہوں نے بھی اپنے رب کے پاس جانے کی جلدی کی، اور جا کے اللہ نے کہا اپنی قوم کو اتنی جلدی چھوڑنے کی تجھے کیا پڑی ہوئی تھی؟ اور دیکھیں بات کیا کر رہے ہیں کہ میں انہیں صحیح نقش قدم پر چھوڑ کے آیا ہوں، مطلب یہ کہ انہوں نے کہا میں نے ان کی ٹریننگ کر دی ہے، وہ اچھے ہو گئے ہیں، اللہ نے کہا وہ اچھے ہو گئے ہیں، وہ پیچھے یہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ جس کو ہدایت نہ دے اس کو ہدایت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر میں نے تیرے پیچھے تیری قوم کی آزمائش کی، سامری نے اسے گمراہ کر بھی دیا، بس موسیٰ علیہ السلام نے خصمناک افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں کیا تم سے تمہارے پروردگار نے ایک بڑائی اور بنائی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا ایسا ہوا کہ تم پر بڑی مدت گزر گئی؟ یہ بات ہے کہ تم نے چاہا تمہارے پروردگار کا غضب تم پر نازل ہوا اور اس لیے تم نے مجھ سے ٹھہرائی ہوئی بات توڑ ڈالی۔ انہوں نے کہا ہم نے خود اپنی خواہش سے عہد شکنی نہیں کی بلکہ قوم کی زیب و زینت کی چیزوں کا ہم پر بوجھ پڑا تھا وہ ہم نے پھینک دیا، چنانچہ اس طرح سامری نے اسے آگ میں ڈالا۔ دیکھیں دنیا کا مال ہی آخر مصیبت بنتا ہے نا۔ اب اللہ نے کہا ہجرت کر جاؤ اور سمندر میں تمہارے لیے جگہ بنا دی ہے اور تم نے اس میں سے گزر کے جانا ہے۔ اب سمندر پار جائیں نا آپ ذرا، تو کتنے مہینے لگ جاتے ہیں سمندروں کا سفر کرتے ہوئے، اور انہوں نے سمندر پار اللہ نے شارٹ کٹ جگہ بنا دی، چلو بھی ادھر سے ادھر سے لے جاؤ۔ سبحان اللہ، تمہارے لیے اتنا کچھ کیا اور تم نے پھر بھی یہ کیا کہ اللہ سب دیکھ رہا تھا۔ عورتوں نے اپنے زیور اکٹھے کیے، عورتوں نے اپنی چیزیں اکٹھی کی کہ یہ بھی لے جائیں۔ دیکھیں نا انسان کی جو لالچ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بھئی اللہ نے تمہیں کہا اپنی جانیں بچاؤ اور نکلو یہاں سے اور نکل جاؤ، لیکن انہوں نے اپنی چیزیں اپنے خچر اپنے سارا پکڑے اور دیکھ لیں پھر دنیا کا مال آخر دشمن بنتا ہے۔ وہ سامری تھا، وہ جادوگر تھا، اس کے دل کے اندر یہ چیزیں تھیں، اور اس نے کہا کہ جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو میں ان کے پاؤں کے نیچے کی مٹی لے لیتا تھا، کہ ایک الگ کہانی ہے جو میں پوری طرح نہیں سنا سکتی، تو وہ میں نے رکھی ہوئی تھی، اس سے جادو میں کرتا ہوں۔ بہرحال جو بھی تھا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ گئے، ان کو پھر جوش آیا، اس زیور کو انہوں نے آگ میں ڈال کے بنو کے ایک پورا بچڑا بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اللہ نے بتا دیا، ان کے لیے ایک بچڑا نکال لایا، محض ایک بے جان دھڑ جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بولے یہ ہے تمہارا معبود موسیٰ علیہ السلام کا بھی، مگر وہ بھول میں پڑ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا انہیں یہ بات بھی دکھائی نہ دی کہ بچڑا ان کی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے نہ نقصان؟ اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے انہیں جتا دیا تھا بھائیو یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، تمہارا پروردگار تو خدائے رحمان ہے، دیکھو میری پیروی کرو اور میرے کہنے سے باہر نہ جاؤ۔ مگر انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہ آ جائے ہم اس کی پرستی پر جمے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون جب تو نے دیکھا وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تو نے انہیں کیوں نہ روکا؟ کیا تو نے بھی پسند کیا کہ میرے حکم سے باہر ہو جائیں؟ اس کے بعد ہے آیت نمبر 94۔ ہارون بولا ہے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑ، میں ذرا کہیں میں ڈرا کہیں تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کی راہ نہ دیکھو۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا سامری یہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے وہ بات دیکھ لی تھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، اس لیے رسول کی پیروی میں نے بھی کچھ حصہ لے لیا پھر چھوڑ دیا، میرے جی نے ایسی ہی بات مجھے دکھائی سجائی اور میں نے وہ کر دیا۔ اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فتنہ ہے نا وہ موت سے بھی بدتر ہے، فتنے سے بہتر ہے تو موت کی تمنا کر لو کہ یا اللہ مجھے فتنے میں نہ ڈالنا، اور اس سے بہتر موت ہے۔ تو وہی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے سوچا کہ اگر میں نے انہیں منع کیا تو کہ کہیں فتنوں تفرقے میں نہ پڑ جائیں اور آپس میں نہ لڑنے لگ جائیں، ٹولیاں نہ بن جائیں، میری بات تو یہ مانتے نہیں تو کچھ میرے ساتھ ہو جائے کچھ ان کے ساتھ ہو جائے اور معاملہ بگڑ جائے، تو میں اس لیے چپ رہا، تو مجھے بھائی ان کے سامنے تو ذلیل نہ کر، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں نے وہ بات دیکھ لی تھی۔ اچھا اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 97۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر جا، زندگی میں تیرے لیے یہ ہونا ہے کہ تو کہے کہ میں اچھوت ہوں، اور یہ ایک وعدہ ہے جو کبھی بھی ٹلنے والا نہیں، اور دیکھ تیرے معبود کا اب کیا حال ہوتا ہے، جس کی پوجا تو بیٹھ کر جم کر کی تھی، ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے اور اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ دیکھیں کیسی باتیں کی ہیں انہوں نے، اس کو تو یہ سزا دی، بددعا دے دی کہ تیری زندگی اب ایسی ہوگی کہ تو لوگوں سے خود کہے گا کہ مجھے نہ چھوؤ، یعنی اچھوت کی بیماری ہو جائے گی، اتنا تمہیں یہ عذاب دنیا میں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ تو نے اس پر رب بنایا، دیکھ میں اس کو جلاتا ہوں، راکھ کرتا ہوں، سمندر میں پھینکتا ہوں، اسے کو مجھے بچا لے، تجھے بھی بچا لے، یہ ہے تیرا رب۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر فرمایا 98 میں بلا شبہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، بلا شبہ معبود تو تمہارا صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو ہر چیز پر اپنے علم سے چھایا ہوا ہے۔ اس طرح ہم گزری ہوئی گزشتوں میں سے خبریں تجھے سناتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے اپنے پاس سے تجھے ایک سرمایہ نصیحت عطا فرمایا ہے، جس کسی نے اس سے یعنی اللہ رب العزت سے رخ پھیرا یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا اور ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ قیامت کے دن اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، وہ دن کے نرسنگا پھونکا جائے گا، ہم مجرموں کو جمع کریں گے اور ان کی آنکھیں ہمارے دہشت کے بے نور ہو جائیں گی، اور وہ آپس میں چپکے چپکے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ ہم ہفتہ عشرہ سے زیادہ کیا رہے ہوں گے۔ یعنی اب یہ اس سور کی بات ہو رہی ہے جو
قبروں سے مردے اٹھانے کے لیے بولا جائے گا، قبروں تک پہنچانے کے لیے، اور قبروں ساری دنیا کو ختم کرنے کے لیے وہ پہلا سور تھا، ٹھیک ہے نا. یہ تیسرے سور کی بات ہو رہی ہے، اور جیسی جیسی باتیں یہ کریں گے ہم اس سے بے خبر نہیں. ان میں جو سب سے بہتر اندازہ لگائے گا نا وہ بول اٹھے گا کہ نہیں ہم بہت دیر رہے، بہت رہے ہوں گے تو بس ایک دن رہے ہوں گے. اور یہ سوال کرنے والے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہتے میرا پروردگار ان کو اڑا دے گا. یعنی کافر پھر تنزیہ بولتے ہیں نا کہ اچھا یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو زمین کی آخری تہہ تک اندر جمے ہوئے ہیں، ان کا پھر کیا بنے گا جو تو کہہ رہا ہے کہ تیرا رب دنیا ختم کر دے گا. تو اللہ نے جواب دے دیا کہ ان کو اڑا دے گا، پھر انہیں ایسا کر دے گا جیسے صاف ہموار میدان ہو جائے، کہیں تم کجی نہ پاؤ اور نہ اونچ نیچ. اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے ہو لیں گے اور خدائے رحمان کے جلال کے آگے سب کی آوازیں خاموش ہو جائیں گی. بس اس سناٹے میں کوئی آواز سنائی نہیں دے گی مگر صرف قدموں کی آہٹ. اب دیکھیں یہ قدموں کی آہٹ کیا ہوگی، واللہ عالم، کہ اللہ کے قدموں کی آہٹ کہ جب اللہ یعنی کہ اتنی خاموشی ہوگی، اتنی دہشت ہوگی کہ قدموں کی آہٹ بھی اللہ کے آنے کی سنائی دے گی. اللہ اکبر. اور وہ دن کیا ہوگا، سبحان اللہ الحمدللہ، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اور اس دن سفارش کام کچھ نہ آئے گی مگر ہاں جس کو خدائے رحمان اجازت دے تو اس کا زبان کھولنا پسند فرمائے. جو کچھ لوگوں کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا، اور انسان اپنے علم سے اس پر چھا نہیں سکتا. اور اس حی و قیوم کے آگے سب کے ساتھ جھک گئے. جسے ظلم کا بوجھ لاد لیا تھا وہ نامراد ہوا، اور جس کے عمل اچھے ہوئے وہ مومن بھی ہوا. تو اس کے لیے کوئی اندیشہ نہ ہوگا، نہ کوئی ناانصافی ہوگی، نہ حق تلفی ہوگی. اور دیکھو اس طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے اس قرآن کو عربی کی شکل میں اتارا اور مختلف طریقوں سے اس میں پاداش عمل کی خبر دے دی تاکہ لوگ بچیں، یا پھر نصیحت پذیری کی روشنی ان میں نمودار ہو جائے. بس ہر طرح کی بلندی اللہ کے لیے ہے، وہی جہاندار حقیقی ہے. اور جب تک قرآن کریم کی وحی تجھ پر پوری نہ ہو جائے تو اس میں جلدی نہ کر. تیری پکار یہ ہو کہ اے پروردگار میرا علم اور زیادہ کر دے. رب زدنی علما، رب زدنی علما، یہ کہا کرے. اور ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے سے جتا کر عہد لے لیا تھا، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے قصدن اس میں نہیں پایا. اور پھر یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کی خلافت کو قبول کرتے ہوئے سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس کے اس نے انکار کیا. اس پر ہم نے کہا کہ آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال کر رہے تو تم محنت میں پڑ جاؤ گے. تمہارے لیے اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تو اس میں بھوکے ہو نہ برہنہ، نہ تمہارے لیے پیاس کی جلن ہے نہ سورج کی تپش. لیکن پھر شیطان نے آدم کو وسوسہ میں ڈالا. اس نے کہا اے آدم میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا نشان دے دوں اور اسی طرح ایسی بادشاہی کا جو کبھی زائل نہ ہو جائے. چنانچہ دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور دونوں کے سطر ان پر کھل گئے. تب ان کی حالت ایسی ہوگی کہ باغ کے پتے توڑنے لگے اور ان سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے. غرض کہ آدم اپنے رب کے کہنے پر نہ چلا، بس وہ بے راہ ہو گیا. پھر اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا، اس پر لوٹ آیا، اس پر راہ کھول دی. اللہ نے حکم دیا تھا تم سب اکٹھے یہاں سے نکل چلو، تم میں سے ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوا. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی پیام ہدایت آیا تو جو کوئی میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ تو راہ سے بے راہ ہوگا نہ دکھ میں پڑے گا. اب دیکھیں نا یہاں پر آپ آیت پہ غور کریں کہ اللہ نے کہا کہ تم سب اکٹھے یہاں سے نکل جاؤ. یہ سب کتنے لوگ ہوں گے؟ واللہ اعلم. کہتے ہیں تب بھی ایک دنیا ہی تھی جو تھے. اللہ نے کہا سب نکل جاؤ، کوئی ایک دو نہیں تھی کہ صرف آدم ہو. تو پھر اب تم جو اب دنیا کی آزمائش اور یہ دنیا کا جو پل ہے نا تمہارے کھڑا کر دیا گیا. اب یہ آزمائش میں پڑو گے اور اس میں جو پورا اترے گا نا، یہ پل پار کر جائے گا نا جو، وہ بچ جائے گا. اللہ اکبر. اور جو کوئی میری یاد سے روگرداں ہوگا تو اس کی زندگی زیک میں گزرے گی اور قیامت کے دن بھی اسے اندھے اٹھاؤں گا. قیامت کے روز وہ کہے گا کہ پروردگار تو نے مجھے اندھا کر